بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، مسلمان وہ اعمال و افعال سر انجام دیتا ہے جس سے اسے روحانی اور قلبی سکون ملے، اور اگر قلب میں روحانیت میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، تو پھر باقی اعضاء میں اطمینان اور سکون خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ باقی اعضاء قلب کے، دل کے، روح کے تابع ہیں۔ ہمیں مین جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ ہے باطن، قلب، دل اور روحانیت ہے۔ تو روحانیت کو، باطن کو، قلب کو سکون دینے کے تو بہت سارے وسائل ہیں مسلمان کے لیے، غیر مسلم کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان اپنے باطن کو، اپنے قلب کو مسجد کے ساتھ جوڑے رکھے، اس کا قلب جو ہے معلق ہو مسجد کے ساتھ، اسی کے ساتھ وابستگی ہو، اسی کے ساتھ جڑا رہے، کیونکہ جب وہ مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا تو اسے ایسی برکات ملیں گی، ایسے فوائد ملیں گے، ایسے فضائل ملیں گے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے فوائد جو ہیں ایک لامحدود فوائد ہیں، برکات جو ہیں وہ کثیر ہیں، جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ ہر بندہ مومن، اس کا تعلق ویسی مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نماز مسجد میں ہے، مرد کے لیے مسجد میں ہے، خواتین گھر میں نماز ادا کریں گی، تو 5 وقت کی نماز تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ نماز سے ہٹ کر کے بھی اگر سر انجام دیے جائیں تو پھر ثمرات کا، برکات کا، فوائد کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر قلبی سکون الگ، روحانی سکون جو ہے وہ الگ ہوگا، اور بندہ جو ہے اپنے رب سے جڑ جائے گا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، برکات عطا فرماتا ہے اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر وہ بندہ ایک عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک زمین پر چلتا پھرتا ایک عام انسان نہیں ہوتا، بلکہ خاص ایک فرد بن جاتا ہے، خاص انسان بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ مساجد کو آباد وہ لوگ رکھتے ہیں، آبادی میں نماز ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ہے، یا اسی طرح تعمیر و ترقی ہے، یہ حکم جو ہے عام ہے، جو بھی تعمیر ہو، جو بھی آبادی ہو۔ فرمایا جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو گویا کہ جو شخص ہدایت یافتہ ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ نماز روزے سے جڑا ہوتا ہے، وہ عبادت و ریاضت سے جڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مسجد کے ساتھ تعلق کے فوائد کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا بیت ہے، بیت اللہ ہے، کوئی بھی مسجد ہو، چاہے مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصیٰ، ان کا مقام تو خیر بہت زیادہ ہے، کوئی مسجد ہو، چاہے وہ جامع مسجد ہو یا معمولی چھوٹی سی مسجد ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، کیونکہ وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، نماز روزے سے تعلق ہوتا ہے، تلاوت قرآن سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو اس لیے جو ہے مسجد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضا فی بیتہ فاصلا الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر۔ فرمایا کہ جو شخص گھر میں اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، طریقہ یہی ہے کہ گھر میں وضو کر کے جائیں، اچھا وضو کرتا ہے اور پھر مسجد میں آتا ہے، تو فرمایا مسجد میں آنے والا اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مل رہا ہوتا ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ شخص جو ہے ملنے والے کو عزت دیتا ہے، قدر دیتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسجد میں آنے والے شخص کو عزت دیتا ہے، حیثیت دیتا ہے، وقار دیتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ملا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی اور آپ نے مسجد میں اپنے رب سے ملاقات کی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اگر اخلاص والا تعلق ہو، محبت والا تعلق ہو، تو وہ پورا پروٹوکول جو ہے اسے دیتا ہے، بڑی عزت اور ریسپیکٹ جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ویسے ہی مہربان رب ہے، عزت دینے والا رب ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا فوائد ہیں، چند ایک فوائد کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں جاتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، تو سب سے عظیم ترین اور اہم ترین جگہ ہے یہی مسجد۔ دنیا کی جتنی بھی جگہ ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، پارلیمنٹ ہو، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑے بڑے جگہ ہوں، سب سے بڑھ کر کے عظیم ترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ زمین پر، سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ اللہ کی مساجد ہیں، اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ مطلب بھی واضح ہے، جب انسان مسجد میں آ گیا، چاہے باہر جو بھی کرتا رہا، چور ہو، ڈاکو ہو، برا ہو، غیبتیں کرتا، کچھ بھی کرتا، جب مسجد میں آئے گا تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کی تسبیح و تحمید ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجے گا، یعنی اس کا دل عبادت سے، ریاضت سے، یاد الہی سے جو ہے وہ جڑا رہے گا۔ زبان پر برے کلمات نہیں نکلیں گے، برا آدمی بھی ہو پھر بھی وہاں مسجد کے ادب کا خیال رکھتے، زبان کے ذریعے سے کسی کو برا بھلا نہیں کہے، گالی گلوچ نہیں کرے گا، اور عمل بھی برا نہیں کرے گا، کیونکہ اس سمجھتا میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کے مقابلے جب انسان بازار چلا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس موج میلے ہی ہوتے ہیں، وہاں جو ہے لغویات، فحاشیات، پتہ نہیں کیا کیا، دل جو ہے وہ پھر میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ بدترین جگہ ہے بازار جو ہے، اور اہم ترین جگہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ بازاروں میں تو واضح ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، خیانت ہے، بدی ہے، ظلم و زیادتی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے بہترین جگہ جو ہے مسجد، اور بدترین جگہ جو ہے وہ بازار کو قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے تو قدم قدم پر جو بھی قدم اٹھاتا ہے، جو بھی قدم چلتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اعمال صالح الگ جمع ہو رہے ہیں، اور گناہ بھی مٹ رہے ہیں۔ اگر اس کے نام اعمال میں گناہ مٹیں گے اور نیکیاں بڑھیں گی، اور ہر قدم پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی الجماعت تضعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ فرمایا کہ جو شخص نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرتا ہے تو فرمایا 25 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے گھر میں نماز پڑھنے یا بازار میں نماز پڑھنے میں۔ وذلک انہ اذا توضأ فاصل الوضوء، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، ثم خرج الى المسجد لا يخرج الا الصلاۃ،
فرمایا مسجد کے لیے نکلتا ہے اور مقصد کیا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے. تو فرمایا لم یحط خطوۃ الا رفعت له بها درجات. فرمایا جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے. وحط عنہ بها خطیۃ، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، گناہ ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر جو ہے 100 قدم وہ چل کر کے گیا ہے تو 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہیں اور 100 گناہ جو ہے معاف ہوئے ہیں. اتنی برکات ہیں. اور پھر خاص کر کے جو پیدل چل کر کے جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ الگ ثواب ہے. جیسا کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تام یوم القیامہ. فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دے جو رات کے اندھیرے میں پیدل چل کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں. تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں نور تمام جو ہے عطا فرمائے گا، کامل نور عطا فرمائے گا. یعنی جب لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں گے اس پر جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور خاص کر کے پھر جمعے کا دن ہو، جمعے کے دن بھی تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ جمعے کی نماز تو ویسے ہی پڑھ لیتا ہے، تو جمعے کی نماز ہو تو اس کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ حضرت اوس بن اوس ثقفی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرماتے سنا. آپ نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ وقت الصلاۃ ثم بکر وقت وقر ومشى ولم يرقب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صیامها وقیامها. فرمایا کہ جو شخص جو ہے جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، پھر جو ہے جلدی نکل جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا گاڑی پر، اور امام کے قریب بیٹھ کر کے اس کی باتیں سنتا ہے، واضح نصیحت کی اور بیہودہ بات نہیں کرتا، تو فرمایا ہر قدم پر جو ہے 1 سال روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے اور 1 سال رات بھر عبادت کرنے کا. یعنی دن روزے میں گزرا، رات جو ہے وہ عبادت میں گزری، اور سال بھر کے روزے بھی ہیں، سال بھر کا جو قیام ہے اس کا جو ثواب ملے گا اسی ایک شخص کو جو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ برکات جو ہے مسجد میں ملیں گی، گھر میں بیٹھا رہے گا تو ثواب نہیں ملے گا. تو الخاص اپنا تعلق جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ وابستگی رکھیں تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ مقبول ہوں اور اتنی ساری نیکیاں جمع کر سکیں. آگے بھی ہم ذکر کریں گے کیا کیا فضائل اور برکات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ السلام.